اصل آپ جو تدریس سیکھیں گے اور حقیقت میں جو آپ کی تربیت ہوگی اور اللہ تعالی مسائل تربیت جو الہام فرمائیں گے وہ کمزور طلبہ ہی ہے، وہ کمزور طلبہ ہی ہے۔ بڑھتی عمروں میں اگر آپ نے دھیان سے بہت بڑا خالد صاحب کے بیانات سنے ہیں تو بڑھتی عمر میں بہت جلدی بچوں کے بدلنے کا مطالبہ غلط ہے۔ ابھی بچے کی عمر 3 سال ہے، 4 سال ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ بولے مولوی جو ہے اپنے بچوں سے بہت زیادہ توقعات باندھ بھی لیتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، سختی بھی کرتا ہے۔ اگر عوام الناس بے فکر رہتی ہے تو عوام الناس کا جرم ہے وہ الگ ہے، لیکن خواص کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ امید باندھیں گے۔ اب ادیب بننا ہے تجھے، انگریزی کا ماہر بننا ہے، بڑا سجاد صاحب بننا ہے، کام کے میدان کی قدر کرے۔ اگر میں بنانے کے لیے بیٹھتا، ایک مکتب جمانے کے لیے بیٹھتا تو کتنا وقت لگ جاتا؟ ایک مکتب کے بچوں کو ایک بستی میں جانی پہچانی جمانے کے لیے کتنا وقت لگتا؟ چہ جائے کہ پورے ملک کے لوگوں کو جمع کرتا، چہ جائے کہ پورے صوبے کے لوگوں کو جمع کرتا، چہ جائے کہ مختلف اضلاع کے لوگوں کو جمع کرتا، چہ جائے کہ علماء کی اولاد کو جمع کرتا۔ کافی بڑی تعداد ان طلباء کی ہے اس موقع پر جنہوں نے ایک بیٹھک میں اپنے اداروں میں قرآن سنا ہے، جو اپنے اپنے ذمہ دار، اپنے تعلقے کے ذمہ دار علماء ہیں، جنہوں نے اعتماد کیا، آپ حضرات سے حسن ظن رکھا۔ تو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ محنت کا اصل میدان کمزور طلباء۔ کوئی طالب علم پیشانی پر لکھ کر نہیں آتا ہے کہ میں غلام محمد وستانوی ہوں، کوئی لکھ کر نہیں آتا کہ میں ماں الیاس صاحب ہوں، کوئی لکھ کر نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے رد عمل استاد کا منفی بن جائے یہ بہت غلط ہے۔ آپے سے باہر ہو جائے، انتہائی فیصلہ کرنے لگ جائے، بددعائیہ الفاظ بولنے لگ جائے، مایوس کرنے لگ جائے، مہینے 2 مہینے کے اندر، سال 2 سال کے اندر ہمارے قریبی ساتھیوں میں مثالیں ہیں، پورے 6 سال وہ درسگاہ میں آتا تھا، سر نیچے ڈال کے بیٹھتا تھا، گھنٹہ ختم ہوتا سر اٹھاتا، گاڑی چالو کرتا، چلے آتا۔ پورے 6 سال صرف ڈانٹ ڈپٹ کھاتا تھا بس۔ ہم نے انفرادی طور پر جیسا وقت دینا چاہیے تھا ہم نے نہیں دیا، وہ ہمارا جرم ہے۔ ہم کوشش کرتے تھے سفر میں رکھیں، انفرادی طور پر لے کر بیٹھیں، ماں باپ کی ذہن سازی کریں، بھائیوں کو بلائیں، اخلاقی دباؤ ڈالیں، لیکن شاید جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ 6 سال وہ آ کر مشورہ کرنے لگا، لیکن وہ 6 سال سے لے کر آج تک وہ اور اس کی عالمہ بیوی جو ترمذی شریف پڑھاتی تھی ایک ادارے میں، اور آج کئی لوگوں کو مکتب پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، حوالے ہو کر چلتا ہے، ایک دین کی خدمت کا میدان سنبھالا ہوا ہے۔ بجائے بہت جلدی اخراج کے مشورے کے، تبدیلی جماعت کے مشورے کے، اپنے دل سے اتارنے کے ارادے کے، مجھے سوچنا چاہیے کہ اسالیب تربیت کیا ہو سکتے ہیں، اسالیب تربیت کیا اپنائے جا سکتے ہیں۔ طالب علم کے لیے میں کیا اپنا سکتا ہوں، اپنے لیے کیا اپنا سکتا ہوں۔ 50 طریقے ہیں۔ آدمی اکابر علماء کے پاس جاتا ہے تو سیکھتا نہیں ہے کہ اکابر کے اسالیب تربیت کیا تھے۔ ایک طالب علم کے ساتھ ہمارے بڑوں نے الگ الگ انداز اپنایا، اس کا دل لگا، اس کو جمایا کسی طریقے سے، چلایا نبھایا زندگیاں پوری۔ اب بار بار ذمہ دار سے یہ مطالبہ، اس کو وہاں سے نکال دو، اس کو نکال دو، تو یہ بات نہیں کہی جائے گی بہت جلدی کہ بھئی آپ کی اولاد میں بھی ایسا ہوگا تو کیا کریں گے، آپ کے بھائیوں میں ایسے ہیں، آپ نے کیا کیا۔
آپ کے خاندان میں آپ نے کیا کیا؟ امت محمدیہ ہے، اپنے علاقے کا بچہ ہے، اس کے ماں باپ بڑے امیدوار ہیں ہم سے. تو جو ذہین طلبہ ہیں وہ تو آپ کی نگرانی کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں. جو بہت زیادہ خاندانی شرافت، طبعی شرافت رکھنے والے طلبہ ہیں وہ تو اپنے طور پر ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ کی کیا ضرورت تھی اس میں؟ آپ کی جو ذہنی اور قلبی صلاحیتیں نچوڑنا پڑتا ہے، جو طالب علم اصل دعا درود میں رلاتا ہے، اصل جو صلاۃ الحاجت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اصل جو ہمارے کبر اور عجب کو توڑتا ہے، اصل جو طالب علم ہمیں اپنی بے تاثیری بار بار یاد دلاتے رہتا ہے، وہ اصل ہے انکسار قلب پیدا کرنے والا. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، انکسار قلب اور شکستگی خاطر بہت بڑی نعمت ہے صوفیہ کے پاس. بہت زیادہ کمفرٹ زون میں رہنا، بہت زیادہ پر راحت ماحول میں رہنا، پر اطمینان کیفیت میں رہنا، یہ طریقہ نہیں ہے ترقی کا. ترقی کا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی شکستہ خاطر ہو، متوجہ اللہ ہو. میرے سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، میرے سے بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ احساس اصل آدمی کی ترقی کا ہے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے مشہور، جب تک اپنے آپ کو نااہل سمجھتے رہو گے اللہ کے اہل بنے رہو گے. کتابوں کی براہ راست مراجعات، یک طرفہ سنانا، میں سناتے جاؤں سامنے والا سنتا جائے. بطور مثال کہ میں نے فقہ کی فلانی کتاب کا ذکر تو کیا، لیکن اب تک وہ کتاب کھول کر نہیں بتایا. طالب کو پتہ ہی نہیں تحقیق کیا ہے، تعریف کیا ہے. کتابوں سے براہ راست مراجعات. آپ محاضرہ دیں یہ منزل نہیں ہے، طالب علم محاضرہ دیں یہ منزل ہے. طالب علم قابل بنانا اصل مسئلہ ہے، قابل ہونے کے بعد اصل مسئلہ قابل بنانے کا ہے. کم سے کم اردو کتاب پڑھ کر طالب علم مضمون کی تلخیص کر کے اپنے الفاظ میں سنانے آ گیا، 4 صفحے 5 صفحے مطالعہ کر کے ضبط کر کے سنانے آ گیا، تو ہم ان کی استعداد بنا رہے ہیں. پورا مہینہ گزر گیا، طالب علم کی مطالعے کی مقدار نہیں بڑھی. اب آپ بعض بیانات تو آپ اپنی خود زندگی میں محسوس کریں گے کہ ہم نے روز اول سے آج تک اس پہ عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. جب ہم پہلے دن مدرسے میں آئے تھے، جب ہم نے مطالعے کے فضائل سنے تھے، اور آج تک اپنے مطالعے کی کیا مقدار ہے، ہم سب آدمی اپنے جائزہ لے لیں. اس سے صرف نظر وہ کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن طلباء سے مراجعات کروانا، طلباء میں یہ استعداد پیدا ہو، یک طرفہ سنانے کا مزاج ختم ہونا. بالخصوص سوم کے طلباء، سوم کے طلباء کے اندر یہ استعداد آنی چاہیے. اردو کتابوں سے، عربی کتابوں سے 24 گھنٹے ہم مسلط رہیں، 24 گھنٹے ہم نگران رہیں، ہم بولیں وہ سنیں. یہ رخ زیادہ خود کفیل بننے کی طرف نہیں لے جائے گا، خود مکتفی بننے کی طرف نہیں لے جائے گا. بعض مدرسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے پاس پہلے دن سے لے کر آخری دن کا لیسن پلان ہے، اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک استاد مسلط ہے، اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک استاد گھنٹے میں موجود ہے، لیکن طالب علم میں ذاتی درد پیدا نہیں کیا گیا اور داخلی محرک پیدا نہیں کیا گیا. اس لیے وہ طالب علم، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کر نہیں پا رہا، خطابت جیسی کرنی چاہیے نہیں کر پا رہا ہے، مسائل جیسے بتانا چاہیے نہیں کر پا رہا ہے، مطالعہ جیسا عادی ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا. منظم ہونا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے،
لیکن مؤثر ہونا بھی ضرورت ہے. منظم ہونے کی طرف آدمی متوجہ ہے، مؤثر ہونے کی طرف متوجہ نہیں ہے. تنظیم تاثیر کے ساتھ معتبر ہے. خالی تنظیم تاثیر کے بغیر کوئی ڈھانچہ ہے مشنری کا، ایک بٹن چالو کر دیا تو چاکلیٹ بن کے باہر نکل جاتا. یہاں پہ آٹا ڈال دیا تو تیسرے منزلے پہ چاکلیٹ بن کے نکل جاتا، گوندے بھی جاتا، روٹی بھی بن جاتی، بقدر ضرورت جو ہے شکر وہ سب چیزیں پڑ بھی جاتی، سب کام ہو جاتے. جیسے حالات بدل رہے ہیں ویسے مسائل کا مذاکرہ ہونا چاہیے. جس رفتار سے حالات بدل رہے اس رفتار سے ہمارے مطالعے کی رفتار نہیں بڑھ رہی. جس رفتار سے تقاضے بدل رہے ہیں اس رفتار سے ہماری تدریس ہم عصر نہیں ہو رہی ہے. صاحب قدوری کے زمانے میں جو تھے وہ مسائل نہیں ہیں. امام سرخسی کے زمانے میں جو سیاسی مسائل تھے امام سرخسی نے لکھے ہیں. صاحب ہدایہ کے زمانے میں جو سیاسی اتھل پتھل تھی صاحب ہدایہ نے اس سیاسی اتھل پتھل کو مد نظر رکھا ہے. اس لیے اپنی تدریس کو ہونا تو یہ ہے کہ آج اخبار میں جو آیا جمعیت علماء ہند گئی دی کیرلا اسٹوری کے موضوع پر. کیرلا چونکہ پورے ملک کے اندر ایک مناسب ریاست. نماز کا وقت ہو گیا، کھڑا کرا دو، پڑھا لو بولیے، کسی بچے کو پڑھا لو بولیے. کیرلا چونکہ تعلیم یافتہ اور کافی حد تک مسلمانوں کے غلبے والا اور ملک کی تحقیق کے مطابق اصل ہندوستانی وہ ہے. جنوب کے لوگ اصل ہندوستانی ہیں، باقی دوسرے جو رنگت والے ہیں وہ تو آرین اور دوسرے جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ہوا ویسے اس ملک کے اندر ہوا. تو فلم بنانے والا فلم بنا رہا، فلم بنا کر فلم بنانا ایک ملک کی ذہنیت بدلنے کا طریقہ کار بن چکا ہے کہ وہاں کی لڑکیوں کو افغانستان اور داعش کی تنظیم لے گئی. نرس بننے والی تھی اس کو فاحشہ بنایا اور فاحشہ بنانے کے بعد ایسے اس کے ساتھ نازیبا قسم کی حرکتیں غیر انسانی قسم کی گئی. تو اسلام مسلمان سیکولرزم سے جو چیز بھی مدد کر سکتی اس کے خلاف اس کو پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہے. ایک تعلیم میں ایک مولوی صاحب آ کر کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ تربیت الفضلہ میں بھی تھے، وہ پورے 6-7 کے قافلے کو لے کر آئے، صرف اکابر سے ملاقات کے لیے آئے. میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بیدر کے رہنے والے. میں کوئی مدرسے میں نہیں پڑھاتا، میں 11 اسکولوں میں اسمبلی میں بات کرنے کے لیے جاتا ہوں. ایک اسکول ہفتے میں 1 مرتبہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہم بات کر کے آتے ہیں اور شام میں میرے 25 مکتب چلتے ہیں. یہی میرا دن بھر کا مشغلہ ہے. اب سارے اکابر بالاتفاق کہہ رہے ہیں کہ کھپت کے میدان دوسرے ہیں. مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے کہا بھائی مدرسے اب ضرورت سے زائد ہو چکے ہیں، مکتب کھولو. مولانا خالد سیف اللہ مضمون میں لکھا تھا ہر ضلع میں بقدر ضرورت مرکزی مدرسہ موجود ہے. اب مزید صرف تسکین شوق کے مدرسے قائم کرنا بند کیجیے. تکمیل تقاضے کے نہیں ہو، تسکین شوق کے ہیں. لیکن ہر فارغ ہونے والے کے ذہن میں یہی ہے عالمیت پڑھانے کا موقع دیجیے، عالمیت پڑھانے کا موقع دیجیے. تو کیا آپ اور میں سب عالمیت پڑھانے بیٹھ جائیں گے؟ جو اصل ترجیحی تقاضے وہ پورے ہو جائیں گے؟ میں نے جو لگا بندہ نظام دیکھا، افریقہ میں پڑھانے جاؤں گا تو وہی کیسٹ چلے گی. افریقہ کے زمینی مسائل میرے سامنے نہیں. لندن پڑھانے کے لیے جاؤں گا تو لندن میں بھی دیوبند کی تقریریں دہراؤں گا. لندن میں جو اقلیتی مسلم اقلیتی ممالک کے جو مسائل ہیں
اس میں باشعور نہیں کروں گا میں طالب علم. امریکہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے, یہاں سے ٹیوشن پڑھاتا ہے امریکہ کی طالبہ کو, یہاں سے ٹیوشن پڑھاتا ہے وہاں کے مدرسے کو, تو اس کے سامنے وہاں کی جو زمینی صورتحال ہے, وہاں کے جو فقہی مسائل ہیں. 4 عید ہوتی ہے ایک گھر کے اندر, ایک آدمی سعودیہ کے مطابق عید کرتا ہے, ایک آدمی اپنے محلے کے دیوبندی مفتی کی رائے کے مطابق کرتا ہے, ایک آدمی پڑوسی ملک کے مطابق کرتا ہے, کوئی پاکستان کا ہے تو پاکستان کے مطابق عید کرتا ہے. ایک گھر میں 4 عیدیں ہوتی ہیں. تو رؤیت ہلال کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ اختلاف مطالع کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ امت کے وحدت امت کے اصل مشترکہ مسائل کیا ہیں؟ تو گاؤں سے لے کر ملکوں تک آپ اپنی روایت کی تکمیل کر رہے ہیں, علاقے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے. جو طالب علم اس گاؤں سے آیا ہے جس گاؤں میں صرف 70 مکان مسلمانوں کے ہیں, 130 مکان جو غیر مسلموں کے ہیں, 500 مکان غیر مسلموں کے ہیں, اب اس کو اس گاؤں میں کیسے رہنا چاہیے؟ مرعوبیت کی کیفیت میں, شکست خوردگی کی کیفیت میں, ماب لنچنگ کا دفاع کیسے ہوتا ہے, یہ خوف کی نفسیات سے کیسے نکالا جاتا ہے, غیر مسلموں سے تعلقات کیسے بڑھائے جاتے ہیں, اس سلسلے کی بے اعتدالیاں کیا ہے, گاؤں اور دیہاتی ذہن ایک آر ایس ایس کے لوگ کیسے گاؤں میں کام کر رہے ہیں, ان نوجوانوں کے مقابلے میں رد عمل اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک امام ہونے کے ناطے, ایک مکتب کا استاد ہونے کے ناطے, تو اپنی کتابی دنیا میں جو بہت زیادہ رہیں گے, کتابی دنیا میں نے آپ سے سنا ہے کہ بودھن ایک ہمارا تعلقہ ہے, وہاں پر فساد ہو چکا, زبردست قسم کا, مقدمے ہیں پورے, صرف اس پر کہ یہاں پر شیواجی مہاراج کی مورتی نہیں لگائی جائے گی بلکہ یہاں پر امبیڈکر کی لگائی جائے گی. تو جس شعور کے ساتھ آپ کو محاضرہ دیا جانا چاہیے, جس شعور سے طالب علم کو لیا جانا چاہیے, اگر وہ لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ بھی ایک تدریس کی خانہ پوری ہو گئی. کرناٹک کے بیدر شہر کے اندر, گلبرگہ شہر کے اندر ٹیپو سلطان چوک اگر کہیں پر ہے تو دشمنی ہے, ٹیپو سلطان چوک نہیں ہوگا یہاں پہ. آج ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے, یوم شہادت ہے. میں نے آج میرے دل میں یہ درد اٹھنا چاہیے کہ میں حضرت ٹیپو سلطان سے متعلق جو حقائق ہیں, ان کے حقیقی چہرے سے متعلق آج کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ آ جائے. اس کو آپ خارجی بولیں گے, ابھی تک جو آپ کے ذہن و دماغ پر مسلط ہے اس کو خارجی بولیں گے, جو آپ کے پورے گھرانوں پر حملہ ہوا اس کو آپ خارجی بولیں گے, جس کا نفسیاتی اثر آپ کی طبیعتوں پر ہے آپ اس کو خارجی بولیں. ٹھیک ہے, ابھی کل ہی ایک صاحب سکندرآباد کے آئے, ان کا پورا خاندان فیاضی بنتے جا رہا, خیر المدارس کا چوتھے چہارم کا طالب علم ہے, اس کی ذہن سازی کرنا پڑا, محنت سے پڑھو, اور اس کا خاندان کافر ہوتے جا رہا ہے. یہ سب کام فراغت کے بعد کرنے کے, فراغت کے بعد کرائے جائیں تو لوگ کہیں گے تدریس کا کام ہے, پڑھنے کے زمانے میں کہا جائے تو غیر تدریسی کام ہے. صرف جان بچانا ہی جانیں گے ہم یا تقاضا بھی پورا کریں گے؟ تو زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا اخبار آنا چاہیے, رسائل و مجلات آنے چاہیے, اساتذہ کو چاہیے کہ مطالعہ کریں اور اپنی تدریسی سرگرمی کے ساتھ 5 منٹ 2 منٹ کبھی ذہن سازی کریں. بھئی اپنے علاقے کے تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کو سب کو پتا ہے کہ علاقے کے مبلغ حضرات کے ساتھ نبھنا اور ایسا طریقہ جو طرفین کے لیے قابل قبول ہو, الگ تھلگ بھی نہ رہے اور بدمزگی بھی پیدا نہ کرے,
ایسی کوئی معتدل شاہراہ ہم طلباء کی بچپن سے بنا ہے۔ وہاں سجاد صاحب نے سارا جلسے میں بات کی، بھائی میں اتنے سال صرف کوشش کرتا ہوں کہ مثبت ذہن طلباء کا بنتا ہے، علاقے کی جماعتوں کے ساتھ، علاقے کی جمعیتوں کے ساتھ، علاقے کے پرانوں کے ساتھ کام کرنے کا ذہن۔ دشمنی اس سے جو چندے کی جات مسجد میں نہیں دیا، لڑائی کمیٹی سے ہے جس کے پاس آپ ایک ایک ہفتہ فجر نہیں پڑھا رہے۔ طالب علم کا ذہن پڑھنے کے زمانے سے بننا چاہیے، اسکولوں کا بنتا ہے، اسکولوں کا، مکاتب کا بنتا ہے، مکاتب کا، خاندان پر محنت کرنے کا بنتا ہے، خاندان پر محنت کرنے کا۔ نماز طالب علم سفر سے آیا، بھائی نماز کہاں ہوئی فجر میں؟ بس میں نماز کیسے پڑھی آپ نے؟ وہاں تشبہ بالمصلین، فاقد الطہورین، وہ سارے مسائل سامنے آنے چاہیے طالب علم کے۔ محرم نامحرم کا سوال اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، پردے کے نافذ کرنے کے سلسلے میں فکر مندی آنی چاہیے، حکمت عملی پوچھنا چاہیے، آپ کی ذہن سازی آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ لقمہ کون سا کھایا جاتا ہے، فائنانس پہ کیسے پیسے لائے جاتے ہیں۔ تو جو کلاس ٹیچر طے ہوئے ہیں اور جن کلاس ٹیچر کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں۔ ایک مہینے میں املا درست کیوں نہیں ہوا طالب علم کا، وہ مشورہ کریں، بار بار مشورہ کریں، انفرادی مشورہ کریں، طالب علم کو لائیں، ہم سوچیں گے اس طالب علم کے بارے میں۔ مسعود ایک طالب علم ہے، حفظ پڑھنے کے لیے آ گیا، 1 سال کا وقت لے کے آیا، وہ آئے تو مجھے ذہن میں آیا فوراً، میں نے کہا بیٹا اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ بولے 1 سال کا وقت ہے میرے پاس۔ اب 1 سال میں حفظ تو پورا ہوگا نہیں، مکتب کا استاد بھی نہیں بن پائے گا، کامیاب امام بھی بن نہیں پائے گا، نصاب طے کیا گیا اب اس کا۔ تو آپ کو جو کلاس ٹیچر طے ہے وہ جواب دہ ہے۔ ہوم ورک کی تکمیل کے بارے میں، تاریخ وار ہوم ورک کی تکمیل کے بارے میں، تاریخ وار ہوم ورک کی تکمیل کے بارے میں مفتاح العربیہ پڑھائی جائے اور جملوں میں اغلاط باقی رہ جائے، قصر نبین پڑھائی جائے، اغلاط باقی رہ جائے، تاریخ سیرت کی کتاب پڑھائی جائے، املائی غلطیاں باقی رہ جائے۔ یہاں اصلاح نہیں ہوئی، 24 گھنٹے میرے ساتھ رہ کر نہیں ہوئی، میدان عمل میں جا کر کیسے اصلاح ہوگی؟ طالب علم کے ذہن میں پنپ کیا رہا ہے، کیا خیالات اسے ستا رہے ہیں؟ گھنٹوں ساتھ میں رہنے کے باوجود اتنی دلی وابستگی نہیں ہوئی کہ بیمار پڑا ہوا ہے کم سے کم عیادت کی دعا پڑھ کر آ جاؤ۔ اپنی جیب ہلکی نہیں کر سکتا، جوس نہیں پلا سکتا، دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، سر نہیں دبا سکتا، کچھ اور راحت نہیں پہنچا سکتا، کم سے کم عیادت کی دعا پڑھنے کا درد تو ایک استاد، ایک انسان کے اندر آنا چاہیے جو میرے ساتھ مہینوں سے ساتھ میں رہ رہا۔ ایسی بھی کیا بے مروتی ہے؟ ہمارا کام تو سارا محبت بانٹنے کا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، حضرت شاہ صاحب کے پاس ہم نے کبھی نہیں دیکھا خلافت کا دباؤ، اپنی تاریخی حیثیت، خاندانی حیثیت کا پریشر، اب سامنے والے پر شاگرد ہونے کا دباؤ، میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں، میں شیخ ہوں آپ مرید ہیں۔ ہم نے دیکھا بھائی میرے پاس کچھ نہیں سوائے مروت کے، کچھ نہیں ہے، لوگ مروت کی وجہ سے آتے میرے پاس۔ آپ نے سنا کہ یہ مجھے مشورے میں شریک کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایسا کوئی دباؤ نہیں، آپ محبوب بن کر چلے۔ محبوبیت سب سے بڑا مقام ہے ہمارے نزدیک، محبوبیت کے جو اسباب ہے وہ اپنائیں، اور غائبانہ نام لے کر پورا 2 مہینے گزر گئے چھٹیوں کے، مجھے شوق نہیں ہوا کسی طالب علم کی خیر خیریت لینے، بیماری کی حالت میں گیا، 2 مہینے چلے گیا، 1 مہینہ چلے گیا۔ احمد بھائی اللہ پور کیا ہے، آگے کہنے لگے اب فلانا حفظ کا طالب علم ہے، ان کا بیٹا دواخانہ علاج کے لیے گیا، دوسرے دن نرس کا فون آیا کہ آپ کا بچہ کیسا ہے؟ وہ تو کمرشیل ہے، معاشی بنیادوں پر ہے، لیکن استاد کا فون نہیں آیا، بچہ 2 مہینے سے غائب، 1 مہینے سے غائب، آپ کبھی محسوس نہیں کر رہے آپ؟
ایک حدود میں چاہیے، امارد وغیرہ کے اختلاط وغیرہ کے مسائل کے ساتھ چاہیے، لیکن اتنا روکھا پن بھی نہیں چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے آپ ان کی والدہ سے تعلق رکھیں، ان کے والد سے کوئی اور تعلق بنائے، لیکن توجہ تو اس موضوع کی طرف ہونی چاہیے، توجہ تو اس پہلو کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لندو کے عالم دین ہے مولانا عنایت اللہ صاحب، وہ فرماتے ہیں میری طبیعت خراب ہوئی، مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات سرانے بیٹھے، اور اس ڈاکٹر نے کہا تھا 2 گھنٹے کے بعد یہ دوا پلانا، وہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھا کے پھر پلاتے تھے۔ اس قدر اصحاب عزیمت کی مثالیں سنا کر ہم ویسا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا بے رخاپن، ایسی بے دلی بھی آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دن گزر گیا، تعلیم کھانا بھی نہیں کھایا، دن گزر گیا کھانا نہیں کھایا، سب سامنے ہے۔ کئی لوگ گزر رہے ہیں بازو سے، کئی لوگ بازو سے گزر رہے ہیں، اس کے طلباء بھی کہیں گزر رہے ہیں، اساتذہ بھی کہیں گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک بھی انسان نہیں تھا، سب پتھر تھے۔ کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ پوچھے بیٹا کھانا کھایا نہیں کھایا، ہم سے کہہ دیتے، ہم انتظام کر دیتے۔ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب طالب علم گھر جانا چاہے گا یا مدرسے میں رہنا چاہے گا؟ متنبی کہتا ہے نا کہ وہ زمین جو محبت دیتی ہے وہ عزیز ہوتی ہے۔ آدمی پھر وہاں رہنا چاہے گا جہاں محبت ہوتی ہے۔ تو جو کلاس ٹیچر ہے بطور خاص، ان سے متعلق یہ ذمہ داری ہے، چاہے جائزہ لیا جائے نہ لیا جائے، جو دعائیں یاد کرانے کی یاد کرائے آدمی، جو مضامین یاد کرانے کے کہے گے وہ یاد کروائے، تکرار کے سلسلے میں نگرانی کرے، ہر طالب علم بولنے والا بنے، ہر طالب علم کی زبان کھلے۔ انجمن میں جو عناوین دیے گئے ہیں، نئے نئے عناوین سوچے جائیں، صحابہ کی سیرت سوچی جائے، انقلابی شخصیات کی سیرت سوچی جائے، ہر طالب علم اس کا مطالعہ کرے، اس کو پیش کرے۔ کوئی عمل رسم کے لیے مت کیجیے۔ جس دن رسم کے لیے انجمن ہو، آپ بھی سو جائیے، طلبہ کو بھی سلا دیجیے، نیند تو پوری ہو جائے گی۔ رسم کی تکمیل مت کیجیے۔ کوئی تقریر آپ نے گزشتہ کی تھی وہی کرنا چاہ رہے، مت کرو بیٹے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے، میرا وقت بھی ضائع کر رہے، آپ آرام کرو، دوسرا کوئی کام۔ ایک کتاب نیا مطالعہ کر لو، بہتر ہے، ایک قصہ یاد کر لو، ابھی مطالعہ کرو۔ کھانا پوری کے جذبے کے لیے کوئی کام مت کیجیے۔ انجمن کی کوئی تقریر، انجمن کا کوئی دن، ہم آپ سے بات کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی جملہ آپ کا وقت ضائع کرنے والا ہے تو نہیں بولیں گے ہم آپ سے۔ مجلس تو بہت دور کی بات ہے، اور ہم گھنٹوں رسم کی تکمیل کے لیے ہم بیٹھ جائیں، جس سے نہ طالب علم کی علم میں اضافہ نہ ہمارے علم میں اضافہ۔ ہم بھی فون میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی غفلت میں ہے۔ 3 استاد بیٹھے ہوئے، تینوں کے تینوں کا اس مضمون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں آج جمعہ میں کیوں تکلیف ہوتی؟ اگر واقعی انجمن ہماری مؤثر ہوتی، اگر 3 گھنٹے کی مجلس کچھ اگر نہ سنانے کا مضمون سمجھ میں آیا نہ سننے کا سمجھ میں آیا، ہم اجتماعی مطالعہ کریں گے، ایک کام کریں گے، فضائل صدقات میں ذکر موت پڑھ لیں گے، آج فضائل صدقات میں ذم دنیا کا مضمون تعلیم کر لیں گے، مفید کام ہوگا، میری آپ کی روحانیت میں ترقی ہو جائے گی۔ میں اور آپ بیٹھ کر فلانے بزرگ کے ملفوظات تھوڑی دیر پڑھ لیں گے، خطبات حکیم الامت پڑھ لیں گے، ملفوظات حکیم الامت پڑھ لیں گے، آ جاؤ سب بیٹھ جاؤ۔ لیکن تکمیل رسم کی طرف مت جائیے۔ آپ جس عمل سے آپ کی ترقی نہ ہو، سامع کی ترقی نہ ہو، مت کیجیے آپ کو عمل۔ طلبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اگر ہماری توجہ نہ ہو تو یہ سب تو بہت زیادہ قابل فکر باتیں ہیں آدمی کے لیے۔ تو جو کام ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ سال آپ حضرات جیسی بھی قربانی دے رہے ہیں، جیسی بھی ایک سوئی کے ساتھ آپ حضرات ہیں،
لیکن وہ وقت صحیح وصول ہو، نتیجہ خیز ہو۔ ہمارے پاس آپ کا ہر گھنٹہ قیمتی ہے، ہر لمحہ طالب علم کے لیے انقلاب آفری بننا چاہیے، آپ کا ہر بول طالب علم کے ساتھ روح افزا بننا چاہیے۔ میں درسگاہ میں آج داخل ہوا، طالب علم کی فکر میں تحریک نہیں ہوئی، میں بانج بن کے اٹھ رہا ہوں۔ ایک آدمی میرے پاس بیٹھا اور اس کی محبت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوا، میں پتھر بن کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں درسگاہ میں گیا، طالب علم کی فکر میں زلزلہ لا کے اٹھوں گا تو میرا جانا زندے کا جانا ہے۔ یہ درسگاہ میں اس جذبے سے آدمی داخل ہو، ایسے اشراق، ایسے تہجد، ایسے چاش کے ساتھ آدمی داخل ہو۔ ہمیں گھنٹے کی تکمیل کا کوئی 50 منٹ پورا 10 گھنٹے میں بیٹھو، چاش کا وقت ہو گیا اٹھ کے پڑھیے آپ، ہمیں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ چاش آپ پڑھیے، آپ اشراق آپ پڑھیے، آپ تہجد پڑھیے، آپ، ہمیں نظام کی تکمیل غالب نہیں ہے۔ سارے مراقبے، سارے اوراد و اشغال مسنون اعمال اہم ہے۔ کی قسم کا بیان کر کر غیر مستند جو واقعات بولے جاتے تھے وہی بول دیے گئے تو ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹے نے نہ آپ کو فائدہ پہنچایا نہ تعلیم کو پہنچایا، سوائے اجر کے حصول کے اور سوائے وقت گزاری کے اور سوائے تبلیغی حلقے کے اندر اپنی ایک نیک نامی باقی رکھنے کے، جو ہمیں نہیں چاہیے۔ جس 24 گھنٹے سے میں مطمئن نہیں ہوں، اگر آپ مجھے تحسینی کلمات بولتے ہیں میں اس سے مطمئن ہونے والا نہیں ہوں۔ حقیقت ناپسند تحسین معتبر نہیں ہے، حقیقت پسند تحسین معتبر ہے۔ آپ مجھے بولنے لگے آپ سجاد صاحب کے باپ ہیں، آپ غلام مستانوی کے دادا ہیں، تو یہ کوئی پاگل خوش ہو سکتا ہے اس سے؟ یہ حقیقت ناپسندی والی تحسین ہے، حقیقت سے ناواقفیت والی تحسین ہے۔ جو گشت کے آداب جس استنادی اور ترغیبی پہلو والے ہونے چاہیے ویسے ہی ہونے چاہیے۔ آج حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں ہم آپ لوگوں کو لے گئے، آج تصوف کا مضمون کون سا تھا؟ تصوف کے ابواب میں سے کون سے مضمون پر حضرت نے آج گفتگو کی؟ آج فلانے رذیلے پر گفتگو کی، فلانے محاسن پر حضرت نے گفتگو کی، فلانی نفسانی تلبیس پر حضرت نے گفتگو کی۔ تصوف کا وہ باب، مشنری کا وہ پرزہ طلباء کو بتانا چاہیے، یہ پوری گاڑی کا یہ پرزہ ہے، آپ اس کو شریعت و طریقت میں دیکھیے، احیاء العلوم میں نکال کے بتائیے۔ دیکھیے کبر سے متعلق حضرت نے گفتگو کی ہے، احیاء العلوم میں یہ ہے، مدارج السالکین میں یہ ہے، دیکھیے آپ۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اب آج گھنٹہ ہوا نہیں ہوا، گھنٹے میں آئے نہیں آئے، گھنٹے باہر نکلے، وہ سب ہو جائے گا لیکن روح نہیں آئے گی، تاثیر نہیں آئے گی اگر اس انداز میں تنظیم نہیں ہوتی۔ ایک بات جو بہت زیادہ میں بہت پورے سال بھی محسوس کرتا رہا وہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں تقسیم ہیں، اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا کام طے ہے، کاغذ پر لکھ کر بھی دیا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ہم کس ذمہ داری میں کس کے ماتحت ہیں، شعبہ ناظرہ حفظ کے ذمہ دار کون ہیں، عالمیت کے ذمہ دار کون ہیں، انتظامات کے ذمہ دار کون ہیں، نصاب وغیرہ سے متعلق کس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو ایک ذمہ دار جو عزم کر لے گا اس پر پورے ماتحت متفق ہوں گے۔ عزم کرنے والا ایک ہی ہے، عزم کرنے والے، فیصلہ لینے والے سب نہیں ہیں۔ یہاں پر معرفی قرآن دیکھیے آپ اس آیت کی روشنی میں، فَإِذَا عَزَمُوا نہیں ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ ہے، ایک ہی رہے گا فیصلہ لینے والا، جو مشورے کا امیر ہوتا ہے، جو اختیارات جس کو دے دیے جاتے ہیں، اب اس کے بعد پوری اطاعت، اب اس کے بعد رد و بدل نہ ہو، پھر اس کے بعد پھر آدمی اپنی عقل نہ چلائے، پھر بہت آسانی اور بہت بے تکلفی اور بے محابہ طور پر اس مشورے کو نہ بدلے۔
تو پھر وہ گھنٹوں کا وقت صرف مشوروں میں ضائع ہوتا ہے۔ اور ذمہ دار جس معاملے کا بھی ہے وہ بغیر فوج کا آرمی ان چیف بنا ہوا رہتا ہے، بغیر مامور کا امیر بنا ہوا رہتا ہے، اور پوری اس کی ذہنی صلاحیتیں بار بار مشورے کے بدلنے اور فیصلے کے بدلنے اور ماتحتوں کے درمیان ترتیب بنانے، 24 گھنٹے کی ذہنی صلاحیت اسی میں چلی جاتی ہے اس کی۔ تو جب بھی آپ حضرات سال بھر میں جب بھی کوئی مشورہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں۔ مشورہ چاہے 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، ہفتے میں 1 بار ہو، 15 دن میں 1 مرتبہ ہو، لیکن اس کے بعد مکمل حوالگی ہو طے شدہ مشورے کے لیے، خود سپردگی ہو طے شدہ فیصلے کے لیے۔ اسی سے کوئی نظام چل سکتا۔ نظام پر سب کو آنا ہوتا ہے، نظام سب کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ نظام بولتے ہی اس کو ہے۔ کھانے کا وقت ہے، پورے گھر کے لوگ اس وقت میں کھائیں، میں گنیداری میں بعد میں سے کھاتا ہوں، تو اب 24 گھنٹے عورتیں دسترخوان بچھا کر رکھے گی۔ تو گھریلو زندگی سے لے کر تنظیمی زندگی تک نظام وہ ہے جس پر سب کو آنا ہوتا ہے، طبیعت کے خلاف آنا ہوتا ہے، مزاج کے خلاف آنا ہوتا ہے، گھریلو مسائل موافق ہو ناموافق ہو حتی الامکان آنا ہوتا ہے، اسی سے کوئی کام چلتا ہے۔ اور دوسری بات، جب زندگی کے حالات موافق ہوتے ہیں، زندگی میں طے ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، شادی بھی ہے، جنازے بھی ہے، یہی 2 چیزیں طے ہیں زندگی کے اندر، اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ہے زندگی میں۔ تو جو ناموافق حالات ہوں گے اس میں تو میں کام نہیں کر سکوں گا جیسا کرنا چاہیے۔ اب موافق حالات کو آدمی کاہلی میں، انتشار ذہنی میں، موافق حالات کو ناقدری اور ضیاع وقت میں، موافق حالات کو معاصی اور محرمات میں آدمی ضائع نہ کرے۔ مسئلہ تو موافق حالات کا ہی ہے، موافق حالات میں کام کرے آدمی، موافق حالات میں ناموافق حالات کے اندیشے اور خطرات کا بوجھ سوچے۔ کل زچگی آئے گی، کل دواخانے آئیں گے، کل معاشی بوجھ بڑھے گا، کل ماں باپ کی بیماریاں آئیں گی، آ سکتی ہیں، تو مجھے اس کی تیاری موافق حالات میں کرنا ہے۔ موافق حالات نے منصوبہ بندی نہیں کی، موافق حالات نے وقت کا جیسا انویسٹمنٹ اور استثمار کرنا چاہیے تھا، وقت کا جیسا وصول کیا جانا چاہیے تھا، ویسا استعمال نہیں کیا۔ کہ ناموافق حالات نے عند اللہ عند الناس وہ کبھی قابل رحم نہیں ہوتا، قابل رحم نہیں ہوتا۔ آپ مسجدوں میں دیکھیے، بہت پابندی کرنے والا امام ہے، بیوی بیمار ہو گئی 1 مرتبہ، پوری کمیٹی ہمدرد بن جاتی، نہیں بہت پابندی کرتے ملسا۔ مکتب کے استاد میں، خود آپ اپنی ذاتی زندگی میں ایک بیوی موافق حالات میں بھی صحیح نہیں پکاتی ہے، اب بیماری میں اس کی خدمت کرنے کو جی نہیں چاہتا، کرنا چاہیے اس کے باوجود بھی، لیکن طبیعت کچھ ایسی ہی بن جاتی ہے آدمی۔ تو آدمی کو زندگی کے سارے کاموں میں اپنے موافق حالات کی صحیح قدر ہونی چاہیے، اور موافق حالات کو استعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں آدمی مطالعہ گہرائی سے کرے، اس زمانے میں آدمی اوقات اپنے بچوں کو زیادہ دے، اس زمانے میں درسیات کی زیادہ بہتر تیاری کرے، اس زمانے میں مقدار خواندگی کو مواظبت کے ساتھ قابو میں لائے، اس زمانے میں آدمی اپنے اکابر کے پاس حاضری دے۔ اب ناموافق حالات آئے تو پھر آدمی حالات سنانے لگ جاتا، ارے صاحب حالات ایسے ہیں،
اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ حضرات کا کم جانا ہوتا ہے علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر، تو یہ احساس کم ہوتا ہے مقتدی اساتذہ کے اندر کہ بچہ کہاں سے آیا، یہ احساس کم ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جی ایسا چاہتا ہے کہ استاد کو میں اس طالب علم کے گاؤں میں بھیجوں اور اس کے خاندان اور برادری کے ساتھ بٹھاؤں۔ اصل یہ کس خاندان، کس برادری، منچریال کے آخری گاؤں سے طلبہ آپ کے پاس آئے، کرنول کے اندر دور افتاد گاؤں سے طلبہ آپ کے پاس آئے، شاید زندگی میں آپ کو اس گاؤں میں پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ استحضار رہنا چاہیے، احساس استحضار رہنا چاہیے۔ یہ طالب علم کتنا قیمتی ہے، مجھے اس طالب علم کو اس بستی کے لیے کنجی بنانا ہے، ہدایت کی، اس علاقے کے انقلاب کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی درس مکمل کر کے بے فکر بیٹھ جائے۔ یہی 4-5 سال کے اندر یہی نسل ہے جو آئندہ کام کرنے والی ہے۔ آپ علاقوں میں جائیں گے یہی شاگرد دیکھیں گے آپ۔ 5 سال میں کیا نہیں دیا جا سکتا تھا، کیا میں نے وہ سب دے دیا جو دیا جانا چاہیے۔ گنٹور کے جن دیہاتوں سے طلبہ آئے، عادل آباد کے جن دیہاتوں سے آئے، بانسواڑے کے جن دیہاتوں سے آئے، صرف 70 مکان ہیں مسلمانوں کے اس گاؤں کے اندر۔ اس عالم کو اس گاؤں میں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ طالب علم دوم میں تعلیم چھوڑ دیتا ہے، اول میں چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر اتنا درد تو آ جائے کہ وہ ایک مکتب سنبھالے، اتنا درد تو آ جائے کم سے کم اپنا ایمان سنبھالے، اپنے خاندان کو فیاضی شکیلی سے بچا لے۔ اگر یہ بات اگر یاد رہے گی تو پھر آپ لگے بندھے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ایک فوجی کو تیار کرنے، ایک دین کے سپاہی کو تیار کرنے کا رخ جو ہے وہ دل پر زیادہ غالب رہے گا۔